بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کی جانب سے ڈاکٹر احمد رضا حاضر خدمت ہے۔ ایم اے علوم اسلامیہ کا کورس اسلامی اخلاق اور تصوف، جس کا کوڈ 2626 ہے، آج ہم اس کا یونٹ نمبر 3 بیان کریں گے۔ آج کا یونٹ کا عنوان ہے فضائل اخلاق کا تعارف، اسباب و محرکات اور نمونہ کمال۔ اس یونٹ کے اہم ترین پوائنٹس میں سے فضائل اخلاق کا مفہوم، فضائل اخلاق کی اقسام، فضائل اخلاق کے انعامات اور فضائل اخلاق کے نمونے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، فضائل فضیلت کی جمع ہے، جس کا معنی ہے بہتری، خوبی، اچھائی، بڑائی، یہ تمام معنی فضائل کے آتے ہیں۔ فضائل اخلاق کا مجموعی طور پر معنی یہ ہوا کہ اخلاق کی وہ بہترین صفات، اخلاق کی وہ سب سے عالی صفات، اخلاق کی وہ تمام اچھی صفات جو ایک بندہ مومن میں پائی جانی چاہیے، وہ صفات ضرور اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اسلام کا ایمان لانے کے بعد، کسی شخص کے ایمان لانے کے بعد سب سے اہم مطالبہ تزکیہ اخلاق یعنی فضائل اخلاق کو اپنانا ہے۔ فضائل اخلاق انسان کی زندگی کو سنوار دیتا ہے اور اسے سنوارنے کے لیے خود انسان کا آمادہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ جو مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان لانے کے بعد اہل ایمان سے فضائل اخلاق کا کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 75 اور 76۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو اللہ کے حضور مومن ہو کر آئیں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے اونچے درجے ہوں گے، وہ سدا بہار باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ہے ان کا جو پاکیزگی اختیار کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بے شک میں مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ فضائل اخلاق کو ان کی تکمیل تک لے جاؤں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد اور اہم ترین مقصد مکارم اخلاق یعنی فضائل اخلاق کی تکمیل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور مومن سے جو مطالبہ ہے، ایمان والے سے جو مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ بھی فضائل اخلاق، تزکیہ نفس اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کا ہے، اور اس کی جزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے لیے جنتیں ہیں جس کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، اور جس کے اندر باغات ہوں گے، اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم شامل ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، فضائل اخلاق نہایت اہم چیز ہے، اور اس فضائل اخلاق کو علماء اخلاق نے 2 اقسام میں بیان کیا ہے۔ پہلی قسم خالق کے ساتھ حسن اخلاق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی ایک مومن کو حسن اخلاق اختیار کرنا چاہیے، اور دوسری چیز مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے، وہ چاہے انسانی مخلوق ہے یا غیر انسانی مخلوق ہے، اس کے ساتھ بھی بہتر اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا یہ حسن اخلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا یہ حسن اخلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہنا یہ حسن اخلاق ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے سر تسلیم خم تسلیم کر لینا اور انہیں مان لینا اور ان پر عمل کر لینا، یہ حسن اخلاق ہے۔ اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں روکا ہے ان سے رک جانا، یہ حسن اخلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ اسی پر ہمیشہ توکل کرنا، بھروسہ کرنا اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہوئی فضائل اخلاق کی کہ خالق کے ساتھ حسن اخلاق۔ دوسری قسم مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ نیکی جسے ہم نیکی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کام نیک ہے، یہ کام نیک ہے، یہ کام نیک ہے، یہ کام نیک ہے، یہ جو ہم ہر وقت نیکی نیکی یا نیک کی رٹ اپنی زبان پہ لگاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا البر حسن الاخلاق، فرمایا حسن اخلاق کیا ہے؟ نیکی ہے۔ نیکی حسن اخلاق ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ فرمایا جو چیز تمہارے دل میں چبھتی ہو، یعنی تمہارے ضمیر کو ملامت کرتی ہو، تمہارے اندر نفس کے اندر وہ ہیجان پیدا کرتی ہو، جو تمہیں ملامت پیدا کرتی ہو، وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ اور اس گناہ پر لوگوں کا مطلع ہو جانا، یعنی تمہارا گناہ اگر لوگوں کے سامنے کھل جائے، انہیں پتہ چل جائے تو یہ تمہیں بہت ناپسند ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ گناہ ہے اور نیکی حسن اخلاق ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ حسن اخلاق کو اپنانا چاہیے، اپنے ساتھ بھی حسن اخلاق کرنا چاہیے، اور اپنے ساتھ حسن اخلاق یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی سے بچنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصیت و نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور جن نیک کاموں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے انہیں کرنا چاہیے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رکنا چاہیے۔ اور دوسروں کے ساتھ یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے، لوگوں کے ساتھ محبت کی جائے، لوگوں کے ساتھ پیار کیا جائے، کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، کسی کے ساتھ برائی نہ کی جائے، کسی کا مال ہڑپ نہ کیا جائے، کسی کو ناحق قتل نہ کیا جائے، دہشت گردی نہ کی جائے، کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی برائی نہ کی جائے، حتیٰ کہ کسی کے دل کو بھی ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ یہ حسن اخلاق ہے، اور اسی حسن اخلاق کو اپنانے کی دین اسلام تعلیم دیتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، فضائل اخلاق کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انعامات ہیں۔ ہم نماز کے اندر جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے اور ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جس پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ فضائل اخلاق کے انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، یعنی جو شخص، جو بندہ مومن، جو ایمان والا فضائل اخلاق کو اپنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعامات سے سرفراز فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے۔ تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ جو شخص اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے وہی شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک خیار یعنی اخیار، پسندیدہ چنیدہ لوگوں میں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک شمار کیا جاتا ہے۔ پھر جو لوگ اخلاق کو اپناتے ہیں، جو لوگ فضائل اخلاق کو اپناتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتا دوں جو میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص ہے؟
کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتا دوں جو میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص ہے اور قیامت کے روز وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ صحابہ کرام میں اشتیاق پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا، ولولہ پیدا ہوا، اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس چیز کی طلب کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، لیکن صحابہ کرام ادب کی وجہ سے خاموش رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہروں کو پڑھ لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنکم خلقاً، فرمایا تم میں سے جو حسن اخلاق میں سب سے بہتر ہوگا وہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اور قیامت کے دن وہ میرے نزدیک میرے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ حسن اخلاق کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ جو لوگ فضائل اخلاق سے متصف ہوتے ہیں وہی لوگ مومن کامل ہوتے ہیں، یعنی جو جتنا زیادہ فضائل اخلاق کا حامل ہوگا اس کا ایمان کا مرتبہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، فرمایا ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے، مکمل ایمان والا وہ ہے، فرمایا جس کا حسن اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی تم میں سے اگر کوئی شخص ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا چاہتا ہے تو وہ اپنے اخلاق کو اعلیٰ درجے پر پہنچا دے، اور وہی شخص پھر اللہ اور اس کے رسول کی ضمانت کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق سب سے بلند درجے والا مومن کہلائے گا۔ فضائل اخلاق کے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ جس شخص کے فضائل اخلاق یعنی حسن اخلاق جس کا دنیا میں بہت اچھا ہوگا، قیامت کے دن اس کے میزان میں سب سے بھاری چیز اس کا حسن خلق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اس کا حسن اخلاق ہوگا جو کہ رکھی جائے گی۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسی طرح وہ شخص کہ جو اپنی عمر میں اور اپنے رزق میں فراخی چاہتا ہو، وہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور اس کا رزق فراواں ہو جائے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی اور حسن خلق اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک شہروں کو آباد کرتے ہیں اور درازی عمر کا سبب بنتے ہیں۔ اور جو شخص مسلسل فضائل اخلاق کا حامل ہوتا ہے، جو شخص مسلسل فضائل اخلاق کو اپناتا ہے، اس سے جہنم دور کر دی جاتی ہے اور جہنم اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتا دوں جس پر جہنم حرام کر دی گئی ہے؟ صحابہ کرام کو اشتیاق پیدا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے کون سا ایسا خوش نصیب شخص ہے کہ جس پر جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، یعنی جہنم کے اندر وہ نہیں جائے گا، وہ جائے گا تو سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو نرم مزاج ہو، آسانیاں کرنے والا ہو، لوگوں کے قریب ہو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ بہت آسان نسخہ بتایا گیا اس حدیث کے اندر۔ نرم مزاج یعنی ضبط کرنے والا، تحمل کرنے والا، اچھی گفتگو کرنے والا، لوگوں کی باتوں کو سننے والا، ان کو برداشت کرنے والا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، تنگی اور تکلیف پیدا نہ کرنے والا، لوگوں کے لیے بہتر سوچنے والا اور بہتر کام کرنے والا، فرمایا ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، فضائل اخلاق کے کچھ نمونے بھی ہیں جن کا قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے اور وہ نمونے ہمیں ضرور اختیار کرنے چاہیے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، فرمایا بے شک ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے سے مدینے میں ہجرت کی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سب سے پہلا اور بنیادی کام، اور وہ کام جو تاریخ انسانی میں نہ اس سے پہلے ہوا اور نہ آج تک وہ کام ہوا، وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ کیا تھا؟ وہ تھی مواخات۔ مکے کے مہاجرین مسلمان اور مدینے کے رہائشی انصار مسلمان، نبی علیہ السلام نے ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور اس کی ایسی عمدہ مثال دنیا میں قائم ہوئی کہ مہاجرین و انصار ایک دوسرے پر فدا ہو گئے اور ایک دوسرے کے ایسے ایسے بھائی بن گئے کہ ان کو جس رشتہ دینی میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوڑا تھا، وہ رشتہ ان کی زندگی کی آخری سانس تک باقی رہا، اور بے شمار انہوں نے ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیں اور ایک عظیم الشان مثال انہوں نے قائم کی۔ یہ وہ مبارک ہستیاں تھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کفار پر بہت شدت کرنے والے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحم کرنے والے ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کی کہ میں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی طلب کروں گا۔ مسلمان جس کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کرے، ایک دوسرے کی غیبت سے اجتناب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں سے بعض لوگ بعض کی غیبت نہ کیا کریں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مواخات قائم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تھام لیتا ہے، جیسے ہم کسی عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تھام لیتا ہے، جیسے ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس بلڈنگ کو پورا اسٹرکچر دیتے ہیں اور اس اسٹرکچر پہ وہ پوری عمارت آپس میں جڑ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی انگلیوں میں ہاتھ کو ہاتھ کے اندر ڈال کر فرمایا اس طرح مومن ہوتا ہے، یعنی مومن ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے اسی طرح سے جڑ جائیں، اسی طرح سے مل جائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم واموالہم، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں مسلمان، اور فرمایا مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ امان پائیں اپنے خون کے اعتبار سے اور اپنے اموال کے اعتبار سے۔ دوسرا نمونہ اخلاق جو ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے وہ ہے دیانت۔ دیانت بہت بڑا وصف ہے، اسی کو ہم عام طور پر امانت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اسی کو ہم عام طور پر امانت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ دیانت وہ وصف ہے جس سے کسی انسان کی سچائی کا، اس کے کھرے ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کتنا کھرا ہے، یہ بات کتنی صحیح کر رہا ہے۔ بعض لوگ سچ بولتے ہیں لیکن بات مکمل نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، ابہام پیدا کرتے ہیں۔ اس میں دیانت کا وصف
کم پایا جاتا ہے، لیکن سچائی کے ساتھ اگر وہ بات کو مکمل بھی کر دیں، پورا بھی کر دیں، تو اسے دیانت کہا جاتا ہے۔ دیانت بہت بڑا وصف ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ فرمایا مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ فرمایا جس شخص کو امین بنایا جائے اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کرے اور اسے چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امانت و دیانت کو بڑے صاف اور واضح الفاظ میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جس شخص میں امانت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، اور جو شخص وعدہ وفاق نہیں کرتا وہ بھی ایمان کی نعمت سے محروم ہے۔ گویا صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ امانت کو مکمل کیا جائے اور جس کے ساتھ وعدہ کیا جائے اس وعدے کو بھی پورا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مزید وضاحت سے یوں بیان فرمایا جب کوئی شخص کسی سے بات کرے اور اس غرض سے اپنے آس پاس دیکھے کہ اس کی کوئی بات دوسرے تک نہ پہنچ جائے اور دوسرا نہ سن لے، تو یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے سمجھی جا سکتی ہے کہ دو شخص آپس میں بات کر رہے ہیں اور ایک شخص اپنے دوست کو کہہ رہا ہے کہ میں یہ بات تم سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے دوران وہ ادھر بھی دیکھتا ہے کہ کوئی تیسرا شخص یہ بات نہ سن لے۔ تو جسے وہ بات سنانا چاہ رہا ہے وہ بات اس کے لیے امانت ہے اور اسے چاہیے کہ وہ اس بات کو اپنے پاس چھپا کر رکھے۔ نبی علیہ السلام نے اس امانت و دیانت میں خیانت کو بہت برا جانا اور اس عمل کے مرتکب شخص کو منافق کا درجہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی، فرمایا جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی منافق ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے۔ دوسری، فرمایا جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تیسری، فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ وہ امانت چاہے مال کی صورت میں ہو اور وہ امانت چاہے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی صورت میں ہو، اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو فرمایا جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں، یعنی جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، تو فرمایا وہ شخص منافق ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ عزیز طلبہ و طالبات، فضائل اخلاق کا ایک اور اعلیٰ نمونہ حیا ہے۔ حیا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ فرمایا ایمان کی مختلف شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ حیا ہے۔ حیا کیا ہے؟ کسی کا لحاظ کرنا اور کسی کے لحاظ سے پہلے خود اپنا لحاظ کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اور تمام سابقہ انبیاء کرام نے بھی یہی تعلیم دی کہ انسان اپنے جسم کو چھپائے، چاہے مرد ہو یا عورت، اپنے جسم کو چھپا کر رکھے، اس لیے کہ اگر وہ جسم کو چھپا کر نہیں رکھیں گے تو یہ بے حیائی شمار ہوگی، اور یہ صرف بے حیائی ہی نہیں ہوگی بلکہ بہت بڑا گناہ بھی ہوگا، جسے اللہ اور اس کے رسول نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی حیا کو قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا۔ مثلا سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین سے فرما دیجئے، مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ٹکٹکی باندھ کر دوسروں کو نہ دیکھیں، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے بہت ہی پاکیزہ بات ہے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو فطری طور پر واضح اور ظاہر ہو، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں۔ واضح احکامات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حیا کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ مردوں کے لیے حیا میں پہلی چیز جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے وہ نیچی نگاہیں ہیں، نگاہوں کو نیچا رکھنا، نامحرم کو دیکھنے سے احتراز کرنا، اپنے آپ کو بچانا اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا۔ خواتین کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالی نے باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سب سے پہلی بات نگاہوں کو نیچا رکھنا، دوسری بات شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، تیسری بات اپنی زیبائش کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنے حسن کو دوسروں پر ظاہر نہ کرنا، اور چوتھی بات اپنے اوپر چادر لے لینا، دوپٹہ لے لینا، اپنی حجاب کر لینا اور اپنے آپ کو محفوظ کر لینا۔ یہ تمام باتیں حیا والی ہیں جو کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ کسی کے گھر کے اندر جھانکنا، تانک جھانک کرنا، یہ بات بھی اللہ اور اس کے رسول کو سخت ناگوار ہے، اور اس کے متعلق بھی اللہ اور اس کے رسول نے تعلیمات دی ہیں، اس لیے کہ کسی کے گھر میں جھانکنا حیا کے منافی ہے اور اس کی پرائیویسی میں دخل دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت طلب نہ کر لو اور انہیں سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم بطور نصیحت یاد رکھو۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا اور پھر ان کے گھر میں داخل ہو کر انہیں سلام کرنا، یہ بھی حیا کی تعلیمات میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت ملنے سے پہلے اس گھر کا پردہ نہ اٹھاؤ اور اس گھر کے اندر مت جھانکو، اس لیے کہ ان کے اہل خانہ کی بے پردگی ہوگی۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم فضائل اخلاق کو اختیار کریں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم سب کو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان اس چیز کی سخت ضرورت ہے کہ ہم فضائل اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر داخل اور شامل کر لیں، اور یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں جتنے بھی نئے نئے نظریات آئیں، جتنے نئے نئے فلسفے آئیں، ان تمام نظریات اور ان تمام فلسفوں سے بہتر اور سب سے بہتر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت طیبہ ہے۔ نجات کا واحد راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، اور اسی کو اختیار کرنا، اسی کو تسلیم کر لینا اور اس پر عمل کرنے میں ہی ہماری نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فضائل اخلاق سمجھنے اور ان پر دل کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔